ہم سب ایک رو میں کل بہے بیٹھے تھے۔ یہ غم تھا، یہ عقیدت تھی، یہ جذبہ تھا، یہ آگے بڑھنے کی لگن تھی، یہ اس قوم کی بہادری کی میں سمجھتا ہوں نمائش تھی۔ بمباری جاری تھی، اطلاعات یہ آئیں کہ پچھلی رات پھر بمباری ہوئی ہے، ٹرین کے نظام کو درم بھرم کیا گیا ہے، لیکن کیا مجال کہ کوئی خوف ہو یا کوئی خطرہ ہو دلوں میں۔ تو میں اس وقت میرا سر تعظیم سے جھکا ہوا ہے، دل تعظیم سے جھکا ہوا ہے۔ یہاں جو بات ہوئی لوگوں سے عمومی طور پہ زندگیوں کے بارے میں، ایک بات بہت کھل کے سامنے آئی، لوگوں نے کہا ہمارا انصاف کا نظام بہت زبردست ہے۔ میرے لیے یہ حیران کن تھا کہ کسی بھی ملک کے لوگ اپنے انصاف کے نظام کی تعریف کریں کہ یہاں مقدمات طول نہیں پکڑتے، کوئی مسئلہ ہو۔ پوچھا میں نے، چونکہ میرا تعلق وکالت سے ہے، کہ کیسا ہے یہاں کا عدالتی نظام؟ نے کہا بہت خوب، بہت خوب، ہاں خیلی خوب۔ تو یہ بہت ہی خوشگوار دریافت تھی میرے۔ السلام علیکم، نادر بلوچ حاضر خدمت ہوں۔ اس وقت موجود ہوں ایران کے تاریخی شہر مشہد میں، جہاں پر گزشتہ روز ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید کی تدفین ہوئی، نماز جنازہ ہوئی، لاکھوں افراد شریک ہوئے اور مختلف ممالک سے مختلف ڈیلیگیشنز بھی آئے۔ اور ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محترم جناب سلمان اکرم رائے صاحب بھی موجود ہیں، یہ بھی یہاں پر شریک ہوئے۔ ان سے پوچھتے ہیں کیسے تجربات رہے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی، یہ میری زندگی کا ایک ناقابل فراموش دن تھا، واقعہ تھا۔ کل روزہ امام رضا میں ہم 2 بجے پہنچ گئے تھے اور انتظار کرتے رہے۔ وہاں بڑی بڑی اسکرینوں پہ نظر آ رہا تھا کہ میتیں جو ہیں وہ کہاں پہنچی ہیں۔ جو میتوں کا سفر تھا ایئرپورٹ سے روزہ امام رضا تک کا، وہ تقریباً 8 گھنٹوں پر محیط تھا، اور جو جذبہ تھا، جو غم تھا وہاں روزے کے اندر، جو ہمارے ساتھ پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ تھے، لیکن ظاہر ہے ایرانیوں کی اکثریت تھی۔ اور جب ان کو پتہ چلتا تھا یا خود وہ پوچھتے تھے از پاکستان، اور بڑی گرم جوشی سے ملتے تھے، بالکل احساس ہوا کہ ہم پاکستانی اور ایرانی کتنے قریب ہیں، ہمارے دل کیسے دھڑکتے ہیں، اور بالکل یہاں احساس نہیں ہوا کہ کسی دیار غیر میں ہم آئے ہیں۔ اور جو غم تھا اور جو شہادت کے حوالے سے دلوں میں عقیدت تھی، وہ بلا تمیز رنگ و نسل، ملک آپ کا کیا تھا، وہ موجود تھی۔ ہم سب ایک رو میں کل بہے بیٹھے تھے۔ یہ غم تھا، یہ عقیدت تھی، یہ جذبہ تھا، یہ آگے بڑھنے کی لگن تھی، یہ اس قوم کی بہادری کی میں سمجھتا ہوں نمائش تھی۔ بمباری جاری تھی، اطلاعات یہ آئیں کہ پچھلی رات پھر بمباری ہوئی ہے، ٹرین کے نظام کو درم بھرم کیا گیا ہے، لیکن کیا مجال کہ کوئی خوف ہو یا کوئی خطرہ ہو دلوں میں۔ تو میں اس وقت میرا سر تعظیم سے جھکا ہوا ہے، دل تعظیم سے جھکا ہوا ہے اس قوم کے جذبے کے سامنے، ان کی جو جگانگت ہے، ان کا جو مستقبل کے حوالے سے جو یقین ہے۔ تو میں یہی چاہوں گا کہ دنیا کی ہر قوم کو اور پاکستانی قوم کو یہی یقین نصیب ہو، یہی عزم نصیب ہو۔ یہی میں سمجھتا ہوں کسی بھی قوم کی ترقی کی ضمانت ہے۔ ہمیں سے اکثر جو بھی آتے ہیں وہ عموماً یہی دیکھتے ہیں کہ ہم ایک تاثر ہوتا ہے کہ شاید ایران ایک بیکورڈ ملک ہے، ایران کا انفراسٹرکچر اس طرح کا نہیں ہے۔ میں پہلی دفعہ میرے پرسنلی یہی ویوز تھے۔ آپ کے کیا ویوز تھے آپ کے حیران دیکھنے کے کن، بعد؟ حیران کن۔ دیکھیں ایئرپورٹ پہ بھی اور ایئرپورٹ سے باہر نکلنے کے بعد بھی جو یہاں ہمارے ساتھی تھے، کچھ دوست جو لینے آئے ہوئے تھے، میں نے پوچھا یہ جو گاڑیاں دوڑتی پھرتی ہیں، اس میں نئی گاڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں جو بظاہر نئی ہیں، یہ کہاں سے آئیں؟ ہم نے تو سنا تھا کہ سینکشنز ہیں، امپورٹ نہیں ہو رہی، ایکسپورٹ نہیں ہو رہی۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمام یہ گاڑیاں جو ہیں ایران ہی میں بنتی ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی باہر سے کٹ آتی ہے اور اس کو جوڑا جاتا ہے یہاں پہ۔ لوہے سے لے کر انجن سے لے کر جو گاڑی کی باڈی ہے اور اس کی جو اندرونی جو اپہولسٹری، ہر چیز یہاں بنتی ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت تجربہ تھا۔ ایک ایسا ملک جس کو دنیا سے کاٹنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی تجارت پر پابندی ہے، وہ ہمیں پھلتا پھولتا یہاں نظر آیا۔ دکانیں بھری ہیں اور چہروں پر تازگی نظر آئی۔ یہ کوئی ایسا ملک نہیں لگا جہاں بہت کوئی غربت کا سایہ ہو، جہاں لوگ بدحال ہوں۔ لوگوں میں جوش ہے، جذبہ ہے، دکانیں بھری ہیں، گاڑیاں دوڑ رہی ہیں۔ یہاں کا ٹرین کا نظام جو ہے، لوگ اس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تجربہ ہوگا، اگرچہ اطلاع یہ ہے کہ
ٹرین کی پٹریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہاں جو بات ہوئی لوگوں سے عمومی طور پہ زندگیوں کے بارے میں، ایک بات بہت کھل کے سامنے آئی. لوگوں نے کہا ہمارا انصاف کا نظام بہت زبردست ہے. میرے لیے یہ حیران کن تھا کہ کسی بھی ملک کے لوگ اپنے انصاف کے نظام کی تعریف کریں کہ یہاں مقدمات طول نہیں پکڑتے. کوئی مسئلہ ہو، پوچھا میں نے چونکہ میرا تعلق وکالت سے ہے کہ کیسا ہے یہاں کا عدالتی نظام. نے کہا بہت خوب، بہت خوب، ہاں خیلی خوب. تو یہ بہت ہی خوشگوار دریافت تھی میرے لیے کہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کے لوگ مطمئن ہیں کہ ان کو انصاف ملے گا، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور انصاف جلدی ملے گا. تو بہت سی باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں جو ہمیں ایران سے سیکھنی چاہیے کہ کیسے اس ملک نے اس ابتلا کے دور میں جو دنیا نے ان کے اوپر یلغار کی اور جو دنیا نے معاشی حوالے سے ان کو کاٹنے کی کوشش کی، اس کے باوجود یہ پھل پھول رہے ہیں. یہاں کے لوگ مجھے مطمئن نظر آئے. ظاہر ہے یہ بالکل حقیقت ہے. میری کچھ طلباء سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہاں شورش تھی یونیورسٹیوں میں، طلباء کے مطالبات تھے. جنوری میں ہوئی یہاں پہ ایک ریاست اور لوگوں کے درمیان ایک بھیڑ ہوئی، لیکن وہ ایسے معاملات ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں حل کیا جا سکتا ہے. اور اب نظر یہ آ رہا ہے کہ جو بیرونی یلغار کے نتیجے میں جگانگت پیدا ہوئی ہے، یہ مسئلے بھی حل کر لیے جائیں گے. سلمان تو اکرم صاحب قطع کلام معاف، یہاں پر جب جنازہ ہو رہا تھا تہران میں، سیکنڈ لاسٹ کوشچن آپ سے، اس وقت اسی وقت ٹرمپ صاحب نے بیان دیا کہ اگر میں چاہوں تو یہ 1.5 کروڑ بندے کو مار سکتا ہوں. یعنی اس طرح کے بیانات اور ٹرینوں پر حملے اور یونیورسٹیز، ہم نے دیکھا کہ اسپیس سینٹر اس پہ بھی حملہ تھا، اسکولوں پر بھی حملہ تھا، ہسپتالوں پر بھی. یہ کیا رویہ ہے؟ دیکھیں یہ کیا کہہ سکتے ہیں، بربریت ہے، جاہلیت ہے بلکہ میں یہ کہوں گا. ہم یہاں جب آئے ایئرپورٹ پہ ایک بہت ہی دل کو ہلا دینے والا ایک وہاں ڈسپلے تھا. مینار اسکول ان کا. بچیوں کے بیگ وہاں سجائے ہوئے تھے ایک طرف کر کے جو اناب اسکول میں شہید ہوئیں. تو یہ قوم اپنے شہیدوں کو یاد رکھتی ہے، شہادت سے طاقت پکڑتی ہے. اس قوم کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا. صحیح. آخری سوال، پاکستان سے آپ ایک بڑی سیاسی جماعت کی نمائندگی کریں، کیا پیغام ہے؟ دیکھیے میں یہاں کوئی سیاسی بات تو نہیں کروں گا، یہ موقع ایسا نہیں ہے. میں صرف یہی کہوں گا کہ جذبہ، یقین، یہ بہت ہی انمول چیزیں ہیں. اور ہمارا تو یہی ہے کہ ہم جذبے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے والی قوم ہیں. اور انشاءاللہ پاکستانی قوم آگے بڑھے گی. قوم، ریاست اور عزم، ان سب کو ایک لڑی میں پیرونا جو ہے وہ ایک شاندار مستقبل کی ضمانت ہے. بہت شکریہ سلمان اکرم صاحب، ہمیں سب موجود تھے. اپنی قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.